الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان واقعات پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا جن واقعات کو سننے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمارے طریقت میں اب جو چلتے ہیں تصوف کا معنی مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور جو ہے ایک مرید کو کیسے ہونا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں جس سے ہمیں مریدوں کو زبردست سبق ملتا۔ تو انشاءاللہ انہی میں کیونکہ گزشتہ اتوار میں سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات پر بات کی، تو آج ایسے واقعات جو بیچ میں سے میں آپ کو بتاتے رہوں گا جس سے ہمارا جو ہے پھر اللہ والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ امتحان سے گزارتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بزرگ کا یہ قول ہے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ملے، یعنی شکر اور صبر کیا ہے، تو جب کچھ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب نہ ملے کچھ بھی تو صبر کرنا، یعنی شکایت نہیں کرنا اللہ کی بات کا، یہ اس کا مطلب بتایا گیا۔ تو بزرگ نے فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، جب ملا تو خوش ہوتے، نہیں ملا تو خاموش اپنے مالک کے آگے دو ملا لیتے بیٹھتے، لیکن جاتے نہیں مالک کا در چھوڑ کر، جس کے وہ وفادار ہوتے کتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بات بھی درست ہے کہ کتا جس در سے روٹی ملتی ہے گا، اگر کبھی نہ بھی ملی تو پھر اس در کو چھوڑ کے نہیں جاتا، وہیں دور ملا کر بیٹھتا۔ تو بزرگ کہنے تو کتوں کی صفت ہے، جو خدا کا شعر اس کی بات کچھ اور ہے۔ تو کہا وہ کیا ہے؟ فرما ملا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف کتابوں میں نہیں ہے، ایسے واقعات بزرگوں کے ساتھ ہوئے ہیں اور اس پر انہوں نے مکمل طور پر عمل کر بھی بتایا۔ ہاں، تو اس لیے بزرگان دین کے واقعات سننے سے جو ہے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، روحانیت مضبوط ہوتی ہے، ایک سینے میں قوت، ایک طاقت آتی ہے کہ بندے کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔
اس لیے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، لشکروں میں سے ایک لشکر اللہ والوں کا ذکر بھی ہے۔ تو اس ذکر سے بہت سے فوائد ہے، فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کو، کہیں پر فرمایا یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، کہیں پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یاد کرو یحییٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا، ان کو یاد کرنا، ان کے ذکر کا چرچا کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ آیت سے بھی پتہ چلا ہے۔ تو اس آیت کے تحت اور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول میں نے سنایا، اور گزشتہ اتوار میں نے ایک اور بات آپ کو بتائی تھی جو امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد آئے تھے 18 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے، اپنے شہر گیلان سے بغداد شریف آئے تھے، تو اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آئے تو اس وقت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے۔ اب 18 سال کی عمر میں غوث اعظم بغداد آئے تھے، اور جب غوث اعظم کی عمر 35 سال ہوئی تو اس وقت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے۔ تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب 18 سال سے لے کر 35 سال کی عمر کے درمیان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی غور سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غوث پاک نے جو کتاب لکھی غنیۃ الطالبین، اس کتاب کو سامنے رکھیں اور امام محمد غزالی کی کتاب تصوف پر احیاء علوم اس کتاب کا نام ہے، اور وہ دونوں کتاب کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ایسا دکھے گا کہ ہم غوث اعظم کو نہیں بلکہ امام محمد غزالی کو پڑھ رہے ہوں گے۔ یعنی امام محمد غزالی اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ غوث اعظم اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جو باتیں لکھی ہے وہ تمام باتیں تقریباً احیاء علوم سے لے کر لکھی ہے۔ تو سوچیے کہ جس کتاب کے غوث اعظم باتیں لے کر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہو وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے، امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک بڑا مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ولی کو نہیں پہچانا تو ولی کو نہیں سمجھا، اس نے نبی کو بھی نہیں سمجھا۔ تو ولی کو جس نے معرفت، ولی کی معرفت، ولی کی مزاج کیسی ہوتی ہے، اس سارے میں ایک خاص طور پر اہل نسبت کو، سلسلے والے کو سمجھنا تو بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور روحانیت مضبوط ہو۔ سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چند واقعات جو زندگی کے جو بیچ میں سے لے کر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جو آپ کے حالات کی زندگی جو ہے، جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو جب خلافت عطا فرمائی اس سے پہلے، یعنی مرید بننے سے پہلے، اور مرید بننے کے بعد بھی چند دن یہ حالات چلتے رہے۔ وہ حالات کیا تھے کہ وہ کئی دن تک بھوکے اور فاقے رہا کرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء کے گھر والے، نظام الدین اولیاء کے والد بچپن میں انتقال کر چکے تھے، سید احمد بخاری ان کے والد کا نام ہے۔ وہ بچپن میں انتقال، ابھی نظام الدین اولیاء چھوٹے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کا ننیال یعنی نظام الدین اولیاء کا ننیال بہت پیسے والا ہے، پر ذہن میں رکھیے گا، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت نوازا تھا، اتنا پیسہ تھا، لیکن آپ کی والدہ سیدہ بی بی زلیخا نے کبھی بھی اپنے بھائیوں سے مدد نہیں لی۔ یہ خودداری کہے، مزاج کہے، اور خود اپنے ہاتھ سے تاگا جو تاگا رہتا ہے اس کو سوت کہتے ہیں، یعنی وہ کاٹ کر بڑے تاگا بنا، جس کو ہم آج کے دن اون کے لنڈے ہوتے تاگے کے، اس طرح سے وہ تاگے کے لنڈے بنا کر مارکیٹ میں بیچتی تھی
نظام الدین اولیاء کی والدہ، اور اس کے پیسے سے، کیونکہ نظام الدین اولیاء بھی بچے تھے اور پڑھ رہے تھے، آپ کی پڑھائی کے پیچھے آپ کی ماں کا بہت زبردست ہاتھ ہے. یعنی لیکن جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو گھر میں جو ہے 4 لوگ جو ہے گھر میں نظام الدین اولیاء کے تھے جن کی کفالت کرنا پڑتا تھا نظام الدین اولیاء کی والدہ کو. 4 لوگ کون تھے؟ ایک تو خود سیدہ بی بی زلیخا جو نظام الدین اولیاء کی والدہ، دوسرے نظام الدین اولیاء، تیسرے ان کی چھوٹی بہن بھی تھی، اور چوتھے ایک کنیز جو گھر میں کام کرنے والی تھی. یہ 4 لوگوں کی ذمہ داری سیدہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نظام الدین اولیاء کی والدہ ہے ان کی ذمہ تھی. آپ نے اس کو بخوبی نبھایا، حالانکہ سارا یہ گھرانہ دیکھ کے آپ صبر والا تھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پڑھائی پر اتنی آپ نے توجہ دی کہ آپ نظام الدین اولیاء 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے القدوری، ایک فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب، اس کتاب کا نام ہے القدوری، اس کتاب کو آپ نے مکمل طور پر پڑھ لیا تھا اپنے استاد سے 12 سال کی عمر میں. بڑی ماں کہتے کہ یہ ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ تو والد کو انتقال جو ہے میں معمول کر آگے تو ہاتھ نہیں پھیلانا، کہ ننیال بڑا پیسے والا تھا، یہ ذہن رکھیے آپ. اور ان لوگوں نے کوشش بھی کی اپنی بہن کی مدد کرنے کی، لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا. بہت سے اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہے اور راز بھی ہوتا ہے، اس پر آپ غور کریں. یعنی ہم کسی پر بوجھ کیوں بنے، یہ مزاج تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کی والدہ واقعی اللہ کی ولیہ تھی، اور آپ کے گھر میں حالانکہ آپ پیسے والے تھے لیکن پھر بھی آپ کے والد نے، نظام الدین اولیاء کے نانا نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی، ان کی مزاج میں صبر، شکر، توکل، اللہ پر یقین کود کود کر بھرا ہوا تھا. غور کرنے کی بات ہے، صبر کس کو کہتے ہیں، شکر کس کو کہتے ہیں، توکل کس کو کہتے ہیں. صرف سیدہ بی بی زلیخا کو دیکھا گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب بچہ یعنی ایسی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی کہ ابھی نظام الدین اولیاء چھوٹے تھے، بیٹی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے زبان پر شکایت نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں صبر بھی کرتے رہی اور شکر بھی اللہ کا ادا کرتے رہی، اور بچوں کی ایسی تربیت کی خاص طور پر پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بچہ آگے چل کر محبوب الہی کے لقب عطا. اس سے ہم مریدوں کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو، گھر کے یا کاروبار کے کچھ بھی حالات ہو، یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو. حالات کو لڑتے وہی کام کرو جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے کام کریں گے، انشاءاللہ اس کا بیڑا ضرور پار ہوگا. یہاں پر آ کر شیطان ایک وسوسہ ضرور ڈالتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، آپ ہو یا میں ہوں، کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش. اور یہ واقعی شیطانی وسوسہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، وہ وسوسہ یہ ہے کہ وہ شیطان یہ کہتا ہے وہ تو نظام الدین اولیاء کی والدہ تھی، بڑی نیک تھی، ولیہ تھی، وہ نظام الدین اولیاء کے صبر کرتے تھے، ہمارے پاس کا صبر کہاں ہے، ہم کون ہیں، ہم تھے بڑے. یقیناً ہم نظام الدین اولیاء کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبر اور شکر بھول جائیں گے، اللہ پر توکل بھول جائیں گے، اللہ پر یقین کرنا بھول جائیں گے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یقیناً ہم قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ امتحان جو اپنے مومن بندوں کا لیتا ضرور ہے، یاد رکھیں لیتا ضرور ہے. اور امتحان اس لیے لیتا ہے کہ تم کو خود کو پتا چلے جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس کلمے کا اثر دل پر ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. ورنہ اللہ کو تو ہم سے پہلے معلوم ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اللہ امتحان اسکول میں کیوں لیا جاتا ہے سال میں ایک بار، اس لیے کہ بچوں کو، ماں باپ کو پتا چلے کہ بچہ پڑھنے آ رہا ہے کھیلنے آ رہا ہے. یہ امتحان لیے تبھی تو پتا چل رہا ہے کہ اس کے اچھے مارکس کو دے کر کے یہ سال بھر پڑھ رہا تھا، اس لیے تو اچھے اس کو نمبر آئے ہیں امتحان میں. تو لہٰذا یہ امتحان جو ہمارا لیا جاتا ہے، یہ کلمہ، یہ ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ ہم جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، یہ ثابت کیسا ہوگا، معلوم کیسا ہوگا.
جب امتحان لیا جائے، جب مصیبت ڈالا جائے، ایسے حال میں بھی اللہ پر یقین کرنے والے کا ایمان یقیناً مضبوط ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی مصیبت ہو۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت اللہ تعالیٰ جو ہے، جس طرح کلاسز الگ الگ ہوتے ہیں، بچے کا امتحان الگ الگ ہوتا ہے، فرسٹ کلاس والے کا امتحان تھوڑا آسان تو سیکنڈ والے کا اس سے مشکل، تھرڈ والے کا اس سے مشکل، فورتھ، جتنے کلاس بڑھتے گئے اور امتحان اتنا مشکل ہوتا ہے دینے والے کا، لیکن اس کے مشکل جیسا امتحان ہوتا ہے تو اس کلاس میں پہنچنے والے کا اس قابل بھی اسی ہوتا ہے۔ 10 کلاس والے بچہ ہے تو اس قابل ہے تبھی تو 10 کلاس پہنچا ہے، تو 10 کلاس والے کا ایگزام تھوڑا مشکل ہے تو فرسٹ کلاس والے کا مشکل ہے، لیکن 10 کلاس والا اس قابل ہے بھی جو امتحان وہ سب دے بھی سکتا ہے۔ تو ہر اسی طرح جیسا شخص ہوتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان ویسا دیتا ہے۔ یعنی عام بندوں کا امتحان اور ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا امتحان اور ہوتا ہے۔ اس ذہن میں رکھیے آپ امتحان تو لہٰذا یہ بزرگان دین کے واقعات سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے ساری زندگی اپنے بھائیوں سے مدد نہیں، سیدہ بی بی زلیخا نے، یہاں سے ہمیں صبر، شکر، اللہ پر یقین اور توکل کی ایک جو ہے خیرات مل رہی ہے نظام الدین اللہ کی والدہ کے جو ہے سیرت سمجھنے سے، کہ ایسے حالات میں بھی آپ نے پھر آپ دیکھیں 13 سال کی عمر میں پھر اور واقعہ ہوا کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب استاد نے کہا، مولانا علاء الدین علیہ رحمۃ رضوان نظام الدین اولیاء کے استاد تھے بدایون کے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جتنے اس بدایونی شہر کا جو اسٹیٹ لیول جو بچہ جہاں تک پڑھ سکتا تھا وہاں پر تم نے پڑھ دیا ہے، القدوری تم نے مکمل پڑھ لیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری دستار بندی کریں۔ تو نظام الدین اولیاء اس بات کو اپنی ماں سے کہا اور تشویش بھی تھی کہ بات ظاہر، کیونکہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی کئی دن تک ہم فاقے رہا کرتے تھے، اور جب بھی میں ماں سے پوچھتا ماں کھانے کو آج کچھ ہے، تو گھر میں اگر کچھ کھانے کو نہیں رہتا تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس لفظ میں جو میری ماں کہتی تھی نا آج بیٹا ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لفظ میں جو ہمت تھی، جو چاشنی تھی، جو مٹھاس تھی، نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کئی دن تک جب کھانا ملتا تھا تو ماں سے میں پوچھا کرتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بننے والے ہیں؟ بس وہ لفظ ہی، وہ چاشنی ایسی تھی، وہ مزاج فکر ایسی تھی کہ سارا دن کدھر چلے جاتا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو خیر نظام الدین اولیاء کی والدہ نے جب معلوم ہوا کہ آپ دستار بندی کرنا، اس کے لیے مقامی علماء کو، مشائخ کو بلانا پڑے گا، دعوت کرنی پڑے گی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا گھبرا نہیں، میں دن رات کام کروں گی، اور دن رات آپ نے وہ کام کیا اور قمیص کے ہاتھ سے اس کو بچایا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی نظام الدین اولیاء کے لیے سر پہ باندھنے کا امامہ بھی تیار کیا، سر پہ باندھنے کا امامہ بھی تیار کیا، اور سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان کے سر پر جب اس کھانا دعوت ہوئی اور کھانا کھلایا گیا، کھانا کھلانے کے بعد جو ہے شیخ علی نامی اس دور میں بہت بڑے بزرگ تھے بدایونی نے، ان کے ہاتھ سے نظام الدین اولیاء کے سر پر جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اور باندھنے کے بعد کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ آگے چل کر کتب کا بھی کتب ہوگا، دانوں کا بھی دان ہوگا۔ اس وقت 13 سال سے نظام الدین اولیاء کی عمر تھی۔ آپ غور کریں، پھر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں وہاں سے ہمیں اب کیونکہ جانا تھا دہلی میں آ کر مجھے اور پڑھنے کا تھا، تو ماں نے کہا کہ ہم دلی جائیں گے، نہ گھر تھا رہنے کے، نہ دلی میں کوئی رشتے دار تھے پہچانے تھے، لیکن یہ چھوٹا سا قافلہ اور مقامی بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ان کو بھی دلی جانا تھا، وہاں سے جانے لگے سنگار۔ اب دیکھیے آپ حافظ تو بن چکے تھے، القدوری آپ نے پڑھ چکا تھا، یعنی حرام اور حلال کے سارے مسئلے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ حافظ بھی ہو گئے تھے نظام الدین اولیاء، اور عالم بھی بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قافلہ نکلا بدایونی سے دہلی آنے کے لیے، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہم 5 جنے تھے، ایک تو ہمارے گھر کے 4 جنے اور ایک علاقے کے بزرگ آدمی تھے جن کو دلی آنا تھا، تو ہم جنگل سے گزر رہے تھے، کیونکہ اس دور میں جو جنگل تھا وہ جنگلوں میں ڈاکو بہت رہا کرتے تھے، تو رات کا وقت ہوا تو ہمارے ساتھ
3 مستور تھے، 3 عورتیں تھیں، ماں تھی، بہن تھی اور ایک کنیز تھی، ہم 2 جنے. تو بزرگ کو بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ ہم کمزور قافلہ ہے، ڈاکو یہاں پر کیسے بھی رہتے ہیں اور انسان یعنی ان کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور ان کا بس چلا کو مار بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے کیا کیا، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہم جب جنگل سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ہمارے ساتھ جو بزرگ تھے وہ اکثر پکارا کرتے تھے. اگر جنگل میں کہیں سے بھی کچھ بھی آواز آئی تو آپ پکارتے تھے، یا پیر آئیے مدد کریے، یا پیر آئیے مدد کریے، یا پیر آئیے مدد کریے. اور میں دیکھتا تھا جب صبح ہوئی ہم صحیح سلامت اپنے گھر دہلی پہنچ گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ راستے تمام آپ اپنے پیر کو پکارتے رہے کہ پیر آگے مدد کریے، آپ کس کو پکار رہے تھے؟ تو لہٰذا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نظام الدین، نظام تو یہ آپ کا لقب ہے، اصل میں آپ کا نام سید محمد ہے، سید محمد ہے، کیونکہ لوگ اس اصل نام سے واقف نہیں ہوتے، نظام الدین اولیاء کے نام سے واقف ہوتے، تو میں بار بار نظام الدین کہہ رہا ہوں، ورنہ یا وہ بزرگ کا سید محمد کہا تھا، لیکن اصل نام آپ کا سید محمد ہے، نظام الدین آپ کا ٹائٹل ہے اور لقب ہے. تو فرماتے ہیں وہ بزرگ نظام الدین، جو میں رات بھر اپنے پیر کو پکارا تھا، ورنہ آپ کے پیر ہے کوئی کہاں؟ میرے پیر بابا فرید کا جو شکل رضی اللہ نظام الدین اولیاء فرماتے اس کے بعد میرے سینے میں، میری مزاج میں عجیب سی ایک کیفیت سی محسوس ہوئی، اسلام کو سننے سے لذت سی محسوس ہوئی. یہاں اس واقعے سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ پہلے کے مسلمان اللہ کے علاوہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنے کو جائز سمجھتے تھے. آج جو ہے نا یا بہت ساری مدد کرنے کو شرک کہنا ہے. تو نظام الدین اولیاء کی کتاب 635 ہجری آج سے 1444 ہجری چلے 635 ہجری، یعنی اگر پیچھے چلے جائے 400-500-600 سال پہلے، تو مسلمان جو ہے اللہ والوں کو اپنے پیر کو مدد کے لیے پکارنا اگر حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو پھر ان مسلمانوں پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ تو یہ وسیلہ لینا، بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا، یہ پہلے سے مسلمانوں کے اندر چلا آ رہا. اور خود نظام الدین اولیاء نے بھی اس عقیدے کو اظہار کیا. آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا اس بزرگ سے. اگر حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو میں اس کو مجھے بتائیے. نظام الدین اولیاء تو عالم تو بن چکے تھے، آپ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو کام حرام ہے، شرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے. یہ آج کے لیٹسٹ مولویوں نے نیا ایک شوشلہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ پہلے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے بھی اللہ کی عطا سے غلاموں کی مدد ضرور کرتے ہیں. یہ عقیدہ میں نے کہا آج کے واقعات میں ہم ایک سبق لیں گے، سبق ہمیں ملتا ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم دہلی پہنچنے کے بعد، کیونکہ رشتہ دار نہیں تھے، دوست نہیں تھے، کوئی نہیں تھے، لیکن علم حاصل کرنا تھا، تو ہم ایک سیران میں رہے. سیران جو ہے اس کو کہتے ہیں اس دور میں، جس کو آج کے دور میں مسافر خانہ کہتے ہیں، لاڈج کہہ لیجیے. اس دور میں کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے سرائے بناتے تھے جو مسافروں کو رہنے کے لیے. تو آپ نے اپنی ماں کو سرائے میں ٹھہرایا، لاڈج میں وہاں ٹھہرایا، جو اس کی بہت تھوڑی بہت جو قیمت تھی اس کی فہرست میں، اور خود ایک مسجد میں رہنے لگے. پھر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں شہر پھرنے لگا، اس مقامی علماء کو، مقامی مشائخ کو میں دیکھنے لگا کہ اب مجھے آگے پڑھنا ہے تو میں علم کس سے حاصل کروں، کس کی محفل میں بیٹھوں. اس کے تحت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں جب سارے علاقے تلاش کرنے لگا تو کئی علماء سے میں نے ملاقات کی، لیکن دل نہیں لگا. لیکن جب ایک عالم دین جن کا نام مولانا شمس الدین تھا، نظام الدین اولیاء فرماتے جب میں ان کی محفل میں گیا تو ان کی محفل کا رعب جب دبا اتنا تھا کہ ہزاروں کے شاگرد تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ادھر سے ادھر دیکھ کے محفل میں بیٹھے گا. بالکل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے، اور اس محفل کا رنگ ہی کچھ الگ تھا، روحانیت کچھ الگ تھی. نظام الدین اولیاء فرماتے پھر میں ان کی محفل میں جا کر بیٹھا، اور جس دن میں نے جا کر بیٹھا اور جا کر بیٹھنا تھا تو میں نے ایک واقعہ دیکھا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ نے اس
مجمع میں سے اپنے ایک شاگرد کو اٹھایا. مولانا شمس الدین نظام الدین والے یہ واقعہ سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں مولانا شمس الدین نے ایک شاگرد کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا تو کل کیوں نہیں آیا؟ وہ شاگرد نیچے مونڈی ڈال کر ادب کے ساتھ، ادب ضروری ہے نا، جیسے کہ ادب کے ساتھ وہ مجمع میں اٹھا کر کہا کہ کل تو کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کچھ جواب نہیں دے پا نیچے مونڈی ڈال کر. تو مولانا شمس الدین نے کہا ذرا بول تو صحیح کل کیوں نہیں آیا، تاکہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو ایسی چیز تو دیکھا جو تجھے پسند ہے اس لیے نہیں آیا. اگر ایسا کچھ ہے تو ابھی بول دے تاکہ وہ غلطی میں روز آنا کروں اور تو میرے پاس آنا چھوڑ دے. یہ آپ کا جلال بھی تھا، ڈانٹ بھی تھی مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ. نظام الدین اولیاء نے اس بات کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ اصل مولانا شمس الدین بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ علم ہے میں اہل کو دینا چاہتا ہوں جو اس کو سمجھ سکتا ہے، نااہل میرے محفل میں نہ آیا کرے. یہ مزاج دینا چاہتے ہیں. اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محفل ختم ہونے کے بعد میں بالکل سب چلے گئے، میں ادب سے کھڑا رہا. انہوں نے کہا تم کون ہو بیٹا؟ اور میں نے اپنا تعارف کرایا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کتابیں اٹھا کر کیا ملے گا فقیر کے پاس سے لے کر. تو نظام الدین ادب سے کہا وہ بوجھ میں بھی اٹھانا چاہتا ہوں اور لوگوں کو ایک روشنی پھیلانا چاہتا ہوں. نظام الدین اولیاء کے ادب کو دیکھ کر آپ نے پھر نظام الدین اولیاء کو اپنی محفل میں آنے کی اجازت دے دی. اور اتنا اجازت دی پھر رفتہ 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 جو ہے نظام الدین اولیاء کی محفل میں آتے رہے. اور ایک وقت تھا پھر نظام الدین اولیاء کو مولانا شمس الدین نے اپنے خاص شاگردوں میں بٹھانا شروع کر دیا. اور خاص شاگردوں کے بعد ایک وقت ایسا آیا اتنا بڑے نظام الدین اولیاء کی صحبت میں رہ کر پھر آپ کو اپنے خاص حجرے میں، جس حجرے میں صرف 3 شاگرد تھے مولانا شمس الدین کے، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے اس خاص حجرے کے اندر بلا کر مجھے تربیت کرنے لگے. اور اس حجرے میں میرے علاوہ ہم 4 مرید تھے جو صرف اپنے استاد سے علم حاصل کر رہے تھے. اس حجرے میں کسی اور کو اجازت نہیں تھی. مزاج ایسا تھا مولانا شمس الدین کا. پھر ایک وقت ایسا ہے جس مسلک میں مولانا شمس الدین بیٹھتے تھے جب میں مکمل، کیونکہ علم اتنا حاصل کر چکا تھا جہاں بھی مجھے لوگ دیکھتے تو علماء کہتے تھے ہٹ جاؤ یہ محفل شکن ہے. یعنی نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر ساتھ والے ساتھی، پڑھنے والے ساتھی علماء کہتے تھے کہ ہٹ جاؤ یہ محفل شکن ہے. یعنی جس محفل میں نظام الدین اولیاء بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے علماء خاموش ہوتے تھے سوائے نظام الدین اولیاء کے. آپ میر قرآن حدیث کے ایسے نکات بیان فرماتے تھے کہ عام آدمی کو چھوڑ دیجیے کہ بڑے بڑے عالم خاموشی سے سر جھکا کر سنا کرتے تھے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے معلوم نہیں ہو رہا کہ اللہ والے جاہل نہیں ہوتے. آج جہالت جو ہو گئے نا، آج جاہل پیر و فقیروں کو کام تو بزرگ کے چاہنے والے وہ بزرگ کو چاہنے والے کا دیکھو ابھی نظام الدین مرید بھی نہیں بنے تھے اس سے پہلے ہی آپ نے جو ہے ایسے کام کر کر بتایا کہ بڑے بڑے علماء کہتے تھے محفل شکن آقا ایک لقب تھا کہ جس محفل میں آتا وہ محفل میں سوائے آپ کتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوتا تھا. علماء کی محفل کی بات کرو، عام آدمی کی محفل کی بات نہیں. تو یہ آدھا جاہلوں کو اللہ ولایت دیتا ہی نہیں ہے، اور جو جن کو اللہ ولایت دینا چاہتا ہے وہ جاہل نہیں رہتا، اللہ ان کو پہلے علم عطا فرماتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میرے ایک وقت ایسا ہے کہ میرے استاد مولانا شمس الدین اپنی مسلک مجھے دی اور فرمایا اب تم درس دیا کرو. اس سے آپ کا علمی مقام معلوم ہوتا ہے. سبق کیا ملا مریدوں کو کہ مرید جاہل نہیں ہونا چاہیے. آپ حافظ تو بن چکے تھے 18 سال کے عمر اتنا بڑا کہ مولانا شمس الدین نے اپنے مسلک پر بٹھا دیا اور محفل شکن کے نام سے جاری. لیکن پھر بھی آپ فرماتے یہ حال میرے گھر کا یہ حال تھا کہ ہم جو ہے بھوکے رہتے تھے کئی کئی دن تک، فاقے رہتے تھے لیکن علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا. مصیبت، پریشانی، تکلیف ایک سرائے سے دوسرے سرائے میں گھر ملتا رہا، یہاں تک کہ آپ کو ایک دن آپ کے پڑوس میں مولانا متوکل جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو نجم الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بابا فرید گنج شکر کے سگے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پڑوس میں بھی نظام الدین اولیاء کئی دن کرائے سے رہے. ایک وقت ایسا بھی آیا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ جو ہے ایک گھر میں جو رہا کرتے تھے وہ گھر کے لوگ نہیں تھے تو کرائے کے ساتھ اچانک وہ گھر کے لوگ آ گئے اور کہا کہ اسی وقت گھر خالی کرو.
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اچانک آ کے ایک رات کا تو وقت دو. انہوں نے کہا نہیں ابھی کا ابھی خالی کرو. تو اب زبردستی کہہ کر نظام الدین اولیاء کو ایک رات کا ایک گھنٹے کا بھی وقت نہیں دیا اور اچانک گھر خالی کرا دے. آپ اپنی فیملی کو لے کر پھر آپ سے ایک سرائے میں رکھے اور آپ ایک مسجد میں جا کر رہنے لگے. لیکن بزرگان دین کی بے ادبی اور بے حرمتی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد اس کے برعکس پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کو زبردستی کر کر خالی کرا دیا گیا نظام الدین اولیاء کچھ نہیں بولے. بولتے پہلے تو وہاں دی دیا اچانک آ کر آپ کو مکاندار بولے نا گھر خالی کرو تو آپ بتائیں تو وقت تو دینا پڑتا نا عقلی طور پر بھی کہ بھائی اچانک آیا اور ابھی کبھی خالی کرو. یہ تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن دیکھا کہ فقیر لوگ ہیں یہ لوگ کو ابھی دے دو. آپ نظام الدین جب گھر خالی کرے تو کیا تھا ایک چٹائی تھی قرآن کا. اللہ والوں کی زندگی بتا رہا ہوں میں سامان کیا تھا بس چٹائی گھر میں تھی قرآن کا. ہاں پھر آپ وہاں سے گھر خالی کر کر جو ہے اپنی ماں اور بہن کو ایک سرائے میں رکھے اور آپ خود مسجد میں رہے. دیکھیے بے حرمتی کا نتیجہ ہوا کہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ولی سے دشمنی کرنا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کو نہا کے چھوڑو گے بلا وجہ کے. بلا وجہ آپ کسی عام مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے. یہ ہمارا اسلام ہماری شریعت کا حکم ہے. بلا وجہ آپ ایک عام مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے, اس کو گالی نہیں دے سکتے, اس کو جھڑکی نہیں دے سکتے. اگر بلا وجہ کسی مسلمان کو آپ نے تکلیف دی تو اللہ آپ کو ناراض ہوگا. یہ تو نظام الدین اولیاء کے اللہ کے محبوب تھے لیکن وہ بلا وجہ تکلیف پہنچانے کا نتیجہ ہوا یہ ہوا کہ وہ گھر جو عالیشان پیمان پر 2 عمارت کا بنا ہوا تھا رات و رات اچانک آگ لگی اور صبح ہونے سے پہلے پورا گھر جل کر رہا. اللہ والوں سے یہ سبق مل رہا ہے کہ یہاں صبر بھی دیکھے توکل بھی دیکھے. ایسے واقعات ہوتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ کہ لوگ ان کو جھڑک بھی دیتے ہیں نکال بھی دیتے ہیں. آج ہم کوئی جھڑکی دے ہمیں آڑے تڑے بات کرے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہے. مریدوں کے لیے تصوف پہ چلنے والوں کے لیے میں بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں مزاج یہ ہوتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں بیچ میں سے واقعہ سناؤں. میں آپ کو یہ کئی بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ سے جب مرید بننے کے لیے خانقاہ میں حاضر ہوئے نظام الدین اولیاء, یار ایک بہت بڑا سبق ہم سب کے لیے. جب مرید بننے کے لیے حاضر ہوئے تو ملاقات کے وقت بہت سی باتیں ہوئی, بہت سی چیزیں ہوئی, یہ الگ بات ہے. لیکن نظام الدین اولیاء کو رہنے کے لیے خانقاہ میں اچھا جب مرید بننے کے لیے حاضر ہوئے میں نے آپ کو بتایا 18 سال کی عمر میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم ایسا تھا کہ آپ دہلی کے بڑے اکابر علماء میں آپ کا نام آتا تھا. بولے یار سبحان اللہ. ایک تو اکابر علماء میں آپ کا نام آتا تھا. دوسرا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے بتایا کہ علماء میں آپ مشہور تھے جس محفل میں آپ آتے سارے عالم خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ محفل شکن آ گیا. یہ دن کا آپ دیکھیں اندازہ. پھر بھی آپ فرماتے ہیں میں جب بابا فرید گنج شکر سے مرید بنا تو بابا صاحب سے میں نے 5 پارے اور پڑھے. آپ نے جو قرآن کس عمر میں بنتے تھے 10 سال میں بن گئے تھے. میرا 18 سال میں جب آپ مرید بننے کے لیے 20 یا 21 سال آپ کی عمر تھی. لیکن فرماتا ہے پھر 5 پارے پیور مرشد نے مجھے پڑھایا. یہ برکت ہے پھر سے پڑھایا. اور پھر مجھے عوارف المعارف کتاب میرے پاس روم میں رکھی ہوئی ہے. یہ تصوف کی بڑی کتاب ہے. اس کو لکھنے والے سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں پھر پیر مرشد نے مجھے اس کا بھی درس دیا. خیر یہ 5 پارے آپ نے پھر سے اپنے مرشد سے پڑھے اور اس کا درس بھی لیا. لیکن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس خانقاہ میں بابا فرید گنج شکر ہے کتنے مرید کتنا جن کے غلاموں میں ساغر کلیری ہے. اب سوچیں کہ کتنے خلفاء کتنے مریدین جو ہے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے خانقاہ میں رہتے تھے ہوں گے, پلتے تھے ہوں گے, کھاتے تھے ہوں گے, جس میں بڑے بڑے حفاظ تھے, بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے, وقت کے کتب بھی تھے. تو بابا فرید گنج شکر کا ہاتھ چومنے والے تھے اس دور میں. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء کو اس خانقاہ سے جو مقام ملا بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ سے کہ آپ کے لیے جس خانقاہ میں سارے مرید سویا کرتے تھے, رات گزارتے تھے,
بابا فرید گنج شکر کو حکم تھا پھر مرشد کا کہ ان کے لیے 4 پائی یعنی پلنگ رکھ دیا گیا تھا، اس پر نظام الدین اولیاء سوئے، اس پلنگ پر سوئے. تو نظام الدین اولیاء فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اس خانقاہ میں بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے علماء حفاظ ہیں، اور آدمی بڑی عمر والے بیٹھ سفید داڑھی والے لوگ ہیں، اور سارے کے سارے لوگ نیچے سو اور میں اوپر سو. یہ ادب کے خلاف، یہ بے حرمتی ہے، یہ بے ادبی ہے. یہ کہہ کر آپ نیچے سونے لگے. تو شیخ اسحاق بدر الدین جو بابا فرید گنج شکر کے خاص خادم بھی تھے اور داماد بھی تھے، جو ان کا خاص تعلق تھا پوری خانقاہ میں مریدوں پہ نظر رکھنا. تو وہ اندر جا کے کہنے کہ حضور آپ نے تو نظام الدین اولیاء کو اوپر سونے کو کہا، وہ نیچے سو رہے. اب میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نیچے کیوں سو رہے تو کہہ رہے کہ بڑے بڑے حفاظ جب نیچے سو رہے ہیں تو میں اوپر کیسے سو. مجھے ادب کے خلاف بھی آیا ہے بات، عقلی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، بات تو درست تھی نا، لیکن قربان جائے بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ جا کر بولو اس کو کہ یہاں آئے نا خانقاہ میں تو اپنی عقل کو پیچھے رکھو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنے فلسفے کو پیچھے چھوڑ دو. یہاں تم اپنی عقل کی بات چلانے کی، عقل پہ چلنے کے لیے آؤ یا پیر کے حکم پر چلنے کے لیے آئے ہو؟ تو جب بولا گیا تو فوراً آپ اٹھ کر پلنگ پر لیٹ گئے، یعنی پیر کا حکم ماننے کے لیے آئے ہو یا اپنی عقل پر چلنے کے. تو آج اتنا بولنے کے بعد بھی کچھ مرید ہاں ہاں جی جی سب کرتے، لیکن اپنی عقل پہ آگے بھی چلتے. ان کو ماننا ہی نہیں ہے یہ بات، لیکن تو مانو گے نہیں تو فیض نہیں ملے گا، یہ بات پکی ہے، روحانیت نہیں ملے گی. ارے میاں ان کے ساتھ ایک کام کرو، نہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے. یہ اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر سے خالی رہے. ایسا ہوتا تھا کہ بظاہر مرید کچھ دیکھتا تھا، پیر کچھ دیکھتے تھے، ہے نا. بظاہر مرید دیکھتا تھا یہ نقصان ہے بھائی. ایک بزرگ جو ہے نا اپنی بیوی کو یا اپنے مرید کو کہا کہ جاؤ تالاب کے کنارے ایک چھوٹے بڑے بزرگ بیٹھے ان کو کھانا دے کر آؤ. تو مرید اٹھا کھانا لیا. اب جانے لگا تو کہنا حضور تالاب پار کیسے کروں، کوئی کشتی والا نہیں ہے، کشتی چلانے والا کوئی نہیں ہے، تالاب کیسے پار کرنا ہوگا. تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ جا کر اس تالاب کو کہو ان کا واسطہ جنہوں نے آج تک نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، راستہ دے دی. تالاب کو یہ کہو کہ میں ان کا مرید ہوں جو میرے پیر نے جو ہے آج تک بیوی کے قریب نہیں گئے اور مجھے راستہ دے دو. جبکہ ان کی اولاد بھی تھی. وہ حیران ہو گئے فلسفے پر، لیکن مرید تھا نا بھائی، پیر کی اولاد بھی ہے، لیکن پیر کہہ رہے اپنے مرید کو جا کے تالاب کو بولو اس پیر کا میں مرید ہوں جنہوں نے اپنے بیوی کو قریب نہیں گئے، اپنے بیوی کے قریب نہیں گئے، راستہ دے دو. ابھی خاموش رہا. اپنے عقل تو کہہ رہے یار بچے بھی ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ عقل نہ توڑو. تو لہٰذا وہ جا کر آواز دی تو راستہ بن گیا، راستہ بھی بن گیا. اب چلے گئے جا کر ان کو بارگاہ میں کھانا پیش کیا. وہ بزرگوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کہا کہ جاؤ برتن کیوں جاؤ. تو انہوں نے کہا جاؤ کیسے، پیر نے تو ایسا بھی کہا تھا کشتی بھی نہیں ہے، تالاب کیسے پار کرو. تب جا کر اس کو کہو اس تالاب کو، میں اس کے بزرگ کے پاس سے آ رہا ہوں، اس خاندان سے جنہوں نے ابھی تک پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا. اب کھانا نہیں کھایا، وہ بولے سارا تو کھانا حضرت کھا گئے. اب یہ کیا بات ہے؟ دیکھو خاموش کا ادب بھی ایک چیز. عقل دوڑانے والا مرید نہیں تھا، عقل دوڑانے والا مرید نہیں تھا. ہر چیز میں عقل نہیں کام آتی. عقل کے گھوڑے جو ہے نا کہیں نہ کہیں جا کر چکر جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانیت کی شروعات ہوتی ہے. یہ نا عقل کے دیکھیے آپ ایک مینڈک کی اور ایک جو ہے چوہے کی دوستہ تھے. چوہا اور ایک مینڈک دوست تھے آپس میں. تو اب عقل دوڑانے تھے نا دونوں دوست آتے ہیں. یار آپ کیا کریں گے دوست، تو ہم دونوں دوست ہیں، اب تو میں پانی میں رہتا ہوں تو باہر رہتا. تو چوہا بولا کہ ایک تاکہ میرے پیر کو، ایک تاکہ تیرے پیر کو. اگر تیرے کو ملنا ہے تو تو ہلا، میں غار سے باہر آ جاؤں گا، بل سے باہر آ جاؤں گا. مجھے ملنا ہے تو میں پیر ہلاؤں گا، تو جو ہے پانی سے باہر آ جانا. تو لہٰذا
ٹھیک ہے یہ بات چلی. اور اب وہ چوہا جو ہے ایک دن جو ہے باہر نکلا تھا اپنے پنجرے کے, چیر نے شکار کر لیا اس کا. اب چیر جو ہے چوہے کو پکڑ کے لے جائے تو سامنے مینڈک بھی جائے. اب لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, مینڈک کی شکار چیر کب سے کرنے لگی؟ تو لوگوں نے کہا یہ عقل کا رجحان ہے اور صحبت کا اثر ہے نا, اس صحبت کا اثر ہے اور عقل کا اثر. تو لہٰذا اپنی عقل سے مانوں گا جو میں بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم نہیں دیکھ رہے, پیر دیکھ رہا ہوگا. لیکن اس وقت کی بات ہے جب تم کو پیر پر یقین ہوگا نا, لیکن یقین نہیں ہوگا تو یہ بات نہیں حضرت میں بھی ان سے نہیں ملتا, میں ان سے بھی بات نہیں کرتا, میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا. ارے بھائی جاؤ میاں ان کے ساتھ بیٹھو کام کرو, ایکشن میں رہے حضرت ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا, میں رہ کے دیکھا انہوں یہ بولتے انہوں ایسا کرتے. تو یہی تو بات ہے, پیر کے سامنے عقل نہ چھوڑاؤ. یہ نظام الدین اولیاء کے پیر مشید سبق بھی دے رہا ہے. واقعہ دیکھیے پیر جو لکھتا ہے واپس آیا حضور آ کر مرید نے جب کھانے کا برتن رکھ کے پوچھا حضور یہ راز کیا ہے, آپ کی تو اولاد کی وہ بزرگ نے کھانا بھی کھایا. تو کہا سنو راز یہی ہے کہ ہم اپنی بیوی کے قریب اس لیے گئے ہیں لیکن اپنے ذات میں نفس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے گئے. بیوی کا حق بھی ادا کرنا اللہ کا حکم ہے. اور وہ بزرگ بھی اپنے ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے کھانا نہیں کھا, صرف قوت ہو اللہ کی عبادت میں, طاقت ہو جسم میں, اور اللہ کی رضا کے لیے کہ کھانا کھانا اور روٹی کھانا میں حضور کی سنت سمجھ کر کھایا ہے, اپنے خود کے لیے کہا اللہ کی رضا کے لیے کھایا. تو بات چیزیں ہوتی ہیں دور والی, دور کی نظر ہوتا ہے نا, دور کی نظر. اس کو یوں سمجھے شارٹ میں یہ اندر کی نظر. یہ بزرگ اگر پیر دے سکتے تو پیر کے حکم پر پہلے کہ جاہل سے جاہل مرید بھی بغیر سوچے سمجھے پیر جو بولتے تو کام کر کے بتا. ایسا ہوا ہے. ایک بزرگ بیٹھے تھے کہ مرید آیا کہ بولا حضرت بہت پریشان ہو, اور حضرت میں کہ کام کر خیرات کر. انہیں یہ نہیں بولا میں تعویذ دینے آیا تھا, میں فریضہ لینے آیا تھا, میں دعا کرانے آیا تھا. تو فوری نکلا یہ بولے خیرات کرو. ایک نظر پہلے جائے دیکھو علم نہیں ہوتا تھا لیکن مرشد پر جو یقین ہوتا تھا تو بغیر چوں چاہ کرے عمل کرنا. یہی صحابہ کرام کا بھی معاملہ تھا. حضرت جب جنگ خندق کا معاملہ ہوا, خندق جو مدینہ پاک میں جو کئی دن تک مشرکین جب بدر کا میدان ہار گئے نا بدر میں, تو خندق کا جو واقعہ ہوا ہارنے کا بدلہ لے کر 1000 سے زیادہ جو ہے کفار مشرکین مدینہ منورہ کو گھیر لیے تھے, اور سرکار نے چاروں طرف مدینے کے خندق گڑھے کو کھودا تھا. خود اپنے ہاتھ سے سرکار نے تو عالم اسلام میں گڑھے کھود کھود کر مٹی اٹھائی. سبحان اللہ. غور کریں اس وقت کا یہ واقعہ ہے, رات کا وقت کڑک میں نے سوچنے سے کڑک سردی تھی, اتنی خطرناک. بیٹا صحیح بیٹھو, یہ بچہ کون ہے, سیدھا بیٹھو میں تو جانا تو باہر جائے اوپر بیٹھو, ٹھیک ہے. تو کڑک سردی. حالانکہ میں جب میں عمرے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر مدینہ پاک کی سردی ختم ہو رہی تھی, لیکن اتنی کڑک سردی تھی اب یقین جانے کہ ہم برداشت نہیں کرتے کیونکہ آخری تو شروعات کی سردی کیسی ہوگی. اور حضور کے دور مبارک میں تو اتنا مدینہ منورہ جو آپ مسجد نبوی اتنی ہے نا, اتنا شہر تھا مدینہ پاک, اتنا پھیلا نہیں تھا نا شہر. تو لہٰذا کڑک سردی کا دن تھا. ایک صحابی کمبل اوڑے بیٹھے, اب سردی یہ تو اٹھ کے جا نہ سکے, پیر نہیں لا سکے, اتنا خطرناک سردی. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو کہ اٹھو اور جا کر دیکھو تو صحیح کہ دشمن کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے عقل کا فیصلہ, حضرت سرکار اور صحابہ میرے پاس ایک ہی کمبل ہے, میں اوڑھ کر بیٹھے ہوا ہوں, میں اتنا سردی ہوں کسی کو اور کو بھجا دیجیے, جبکہ بھجا سکتے اور بھی تھے. ہاں اور بھی ایسے صحابہ تھے جس کو بھجا سکتے تھے سرکار جو, لیکن ایک کمبل اوڑھ کے بیٹھنے والے ان سے اور دوسرے تھے جو موٹے موٹے رضائی لباس پہننے والے صحابہ موجود تھے. لیکن حضور نے ان کو فرمایا اٹھو اور جا کر دیکھو تو صحیح کہ دشمن کا کیا حال ہے. تو صحابی رسول نے کوئی فلسفہ پیش نہیں کیا, نہ چو چرا کرے, بس کہنا تھا فوراً اٹھے اور اٹھ کر جانے لگے. جب لوگوں نے پوچھا اتنی کڑاکے کی سردی میں اب بغیر سوچے سمجھے رسول کے حکم سے اٹھ کر جانے لگے, آپ کو سردی نہیں لگی؟ تو وہ فرماتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم حضور نے جب اسے کہا کہ جاؤ اٹھو اور اٹھ کر دیکھ کر آؤ, تو جیسا میں اٹھا تو میرے جسم سے سردی ختم ہو گئی. تو یہاں عقل کہاں نہ ہو گیا, اپنی سوچ فکر کو ختم
سامنے بیٹھا دوں. لیکن میں ہر جب بھی بولنے کے بعد بھی عیب نکالنا کہ بزرگوں کا طریقہ، میں آپ کو مریدوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ طریقہ بزرگوں کا نہیں رہا ہے. نظر جو باتیں پیرو اس کے احکام پر، اس کے بولنے پر کوئی آپ کو کسی کو کہتا ہے کہ تم کل جلدی آ جاؤ، کسی کو کہتا ہے تم دیر سے آ جاؤ، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. آپ جیسا کہ وہ بزرگ نے کہا کہ جاؤ خیرات کرو، بھی فوراً بغیر سوچے سمجھے گیا خیرات کرا، اور خیرات کر بولا بیر اگر خیرات کرو بولے تو حکمت بھی ہوتی ہے. دیکھو تو صحیح ہے، فقیر خرچ کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جا کے دیکھا کہ وہ تو اور فقیروں کو بلا کر شراب کھانے میں گیا اور اس کے پیسوں سے شراب پینے لگا. واپس آیا. حضور کہنے کا میں آپ کے کہنے پر تو حکمت ہوتی ہے. اب میں جا کر دیکھا تو جو ہے وہ آدمی شراب کھانے میں گیا اور لوگوں کو پانی دینے لگا. تو پیر و مرشد نے اپنے جیبک سے پھر 2 آنے نکال کر اس کو خیرات کرو. وہ باہر نکال کر دیکھا کہ غریب کو دیا، خیرات کرا. پھر اس کے پیچھے گیا تو وہ غریب مارکیٹ گیا، دکان سے آٹا لیا اور شہر کے باہر جھوپڑی میں گیا اور اپنی بیوی سے کہا 3 دن سے ہم واقع تھے، اب اللہ کا شکر ہے روٹی بناؤ، ہم روٹی کھائیں گے. وہ مرید آ کے کہنا حضور اب تو آپ کا پیسہ ایک حقدار کے پاس پہنچا ہے. تو سرکار وہ فرماتے ہیں کہ جیسا پیسہ ہو ویسا پہنچتا ہے. یعنی تمہارا پیسے میں خرابی ہے، تم ناجائز حرام طریقے سے کماتے ہو تو پیسہ بھی ایسی جگہ خرچ ہوتا ہے. اگر حلال پیسہ ایک آنا بھی ہو تو پیسہ بھی صحیح جگہ خرچ ہوتا ہے. مسجد کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ناجائز کام کرنا چھوڑ دو، حلال روٹی کماؤ، اللہ اس میں برکت بھی دے گا اور اسی مطلب بھی ختم ہو جائے گا. تم جو چیز اور جو پیر کا حکم نہیں مانتا اور اپنی بنوانے چاہتا تو اس پر بھی دیکھا گیا تو اس کو نقصان ہوتا ہے. جنگ احد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو کہا تھا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو اور میرے حکم آنے تک تم اس جگہ کو چھوڑنا نہیں. کچھ صحابہ کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا حضور علیہ السلام جنگ احد کے بیٹھنے پر. تو وہ جب جنگ شروع ہوئی تو بظاہر مسلمانوں کو جیت ہو گئی اور سارے مسلمان میدان میں جو ہے خوشیاں منا رہے تھے. ابھی ان کو حکم نہیں آیا تھا رسول پاک کا، یہ ساری جگہ میں جیت تو ہو گئی ہے، سارے مسلمان بظاہر خوشیاں منا رہے ہیں. یہ لوگ بھی میدان میں آ گئے اور ماں کے غنیمت چننا شروع کر دیا. ابھی رسول پاک کا حکم نہیں آیا تھا تو لہٰذا اس کا یہ ہوا کہ پیچھے سے جو جگہ پہ سرکار ان کو ٹھہرا تھا وہاں پیچھے سے کفار پہلے سے ان کے گروہ بیٹھا تھا، انہوں نے پھر سے پلٹ کر مسلمانوں پر وار کیا. اس میں جو کئی مسلمان صحابہ شہید ہوئے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے چند کونے گئے. تو یہاں علماء اور مشائخ کہتے تھے کہ مرشد کا حکم تھا نا کہ یہاں ٹھہرو بغیر حکم کے، تو بغیر حکم کے آنے سے یہ نقصان ہوا. اگر حضور کا حکم آنے کے بعد ٹھہرے رہتے تو یہ نقصان نہیں ہوتا. تو اس واقعے کو حدیث کو بتاتے ہوئے مشاہد کہتے ہیں پیر کے حکم پر چلو گے تو فائدہ ہوگا، بغیر حکم سے یہ کام کرو گے تو معاملہ یہی ہوگا کہ تم نقصان اور خسارے میں پڑ جاؤ گے. یہی تو مزاج اللہ والے سمجھ گئے کہ پیر کے بات میں تیری رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. دیکھیے حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کافر غیر مسلم آیا تھا کہ میرا کیس میں ہارنے والا ہوں، ایسا میرے پاس یہ حق پر میں ہوں، جیت جاؤ یا ہار جاؤ، پھر نام کی کورٹ میں پیشی چل رہی ہے، چلو تاج الاولیاء سے دعا کریں. غیر مسلم تھا، آیا تھا تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور غریب بھی ہوں، مجھے کیس بھی جیتنا ہے لیکن سامنے والا پیسے والا ہے، مضبوط والا ہے، کیا کروں؟ تاج الاولیاء نے فرمایا چلو جی جہاں ٹھہرو نا یہ جھاڑ کے نیچے یہیں بیٹھے رہنا، میں بولنے تک اٹھنا نہیں. غیر مسلم تھا، اس کو پیشی میں عدالت میں پیش ہونا تھا. یقین تاج الاولیاء کیسا تھا کہ وہ 1 مہینے سے تک اس جھاڑ کے نیچے سے ہلا نہیں، وہیں پر ہٹنا اٹھنا، وہیں پر کھانا پینا، اسی جگہ پر بیٹھا رہا. 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے، کورٹ ختم، پیشی ختم، جبکہ اس کے نام پر کے ساتھ جانا اس کی ضروری تھا لیکن اس کو یہی یقین تھا بابا نے مجھے بٹھایا ہے. کیا یقین کا خیر اس میں بابا نے مجھے بٹھایا ہے، بس ہمیں یہاں بیٹھنا ہے. میں کہتا ہوں آج کے مرید اتنا کم سے کم یقین اپنے پیر پر آئے جو ایک غیر مسلم کو تاج الاولیاء پر یقین آتا ہے. بابا نے بتایا، بابا نے بتایا ہے. ارے یار تمہاری قدم کی پیشی ہے، تمہیں کورٹ میں ہونا ضروری ہے. کہا نا بابا نے بتایا تو یہیں بیٹھوں گا، جاؤں گا نہیں یہاں سے. کیوں کہا ہے؟ دیکھنے والوں نے دیکھا
دیکھا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں اسی کا سگا بھائی چھوٹا اس کو ڈھونڈتے ہوئے ناگپور پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تو یہاں بیٹھا ہے. اور کہا بابا نے مجھے کہا تھا یہیں بیٹھے رہو, اٹھنا نہیں, اٹھو گے تو ٹانگ توڑ دوں گا میں کہ بھائی تیرے یہاں بیٹھنے سے پتا نہیں تو آیا نہیں, لیکن ایک وکیل صاحب کورٹ میں آئے اور ایسے انہوں نے وکالت کی طرف سے ہم کیس جیت چکے ہیں, ہم کیس جیت چکے ہیں. تو وہ بھائی کہنے لگا تھے غیر مسلم, تھے غیر, تو کہنے لگا یار یہ تو تاج بابا کی کرامت ہے. انہوں نے کہا تھا بیٹھ میں ہلنا نہیں, میں یہی بیٹھا رہا, اب چلنا بابا سے ملاقات کر آئیں گے. جیسا ہی چھوٹے بھائی اور دونوں بھائی مل کر جب تاج الاولیاء کے بارگاہ میں گئے اور چھوٹے بھائی نے تاج الدین اولیاء پر نظر ڈالی تو کہنے لگا بھائی یہ تو وہی وکیل صاحب ہے جنہوں نے آ کر کورٹ میں بحث کی. تو خیر کم سے کم پیر پر اتنا یقین لاؤ یار, فلسفے مت چھوڑو, اپنی عقل سے مت کرو. لیکن ہم تو صرف مسجد کے پہلے مسجد کے مسلمان کے مرید بھی مسجد کے ہو گئے. میں کئی مریدوں کو دیکھا سبحان اللہ الحمدللہ صبح بڑے باہر جا رہا تھا تو نہ جا کر خود پیر سے ملاقات ہے, نہ سلام ہے, نہ دعا ہے, نہ کچھ نہیں, بس چلے گئے. اتوار کا قسم ملاقات کر لیے نہیں, بس چلے گئے, سلام ہوا ختم, اپنے گھروں کو چیکا جا کون پینے کی کیا آنے کی. یہ فیض اس لیے نہیں مل رہا ابھی تک, سینا کیوں ہے نہ سلام نہیں دعا میں کچھ بھی نہیں. مرشد یعنی کہ آپ کے سلام دعا کے کوئی مرشد بھوکے نہیں ہوتے, بھوکے تو آپ ہونا چاہیے کہ پیر سے ہاتھ ملانا بھی بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, ملاقات کرنا, ان سے ملاقات کرنا, بات کر جانا بھی بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے تو اور بڑے بڑے پورے دن اگر مرشد بات کر لیتے ہیں نا مسکرا کر تو سارا دن خوش رہتے تھے, آج میرے پیر نے مجھے مسکرا کر بات کیا. مزاج ہوتی تھی, عشق ایسا ہوتا تھا. تو جب تک یقین پیر پر نہ ہو تو فیض نہیں ملتا. تاج الاولیاء کے جو ہے نا بی بی مریم نامی خاتون, ان کی مزار ناگپور میں علی منٹی علاقے میں ہے. تو بڑی عاشق تھی تاج الاولیاء کو, خاص یہاں بیٹھے اٹھنا نہیں, تو 10 سال یا کئی سال وہ بیٹھے رہی اور اتنے بڑے مقام پر تاج الاولیاء نے پہنچایا کہ آج ان کی مزار منٹی علاقے میں موجود ہزاروں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. خیر نظام الدین اولیاء کو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے فلسفے پہ مت چلو, پیر کے حکم پر چلو. تم کو کہا کہ پلنگ پر سو تو پلنگ پر سونا, نیچے سے یہ ادب ہے, یہ فلسفہ نہیں چلانا چاہیے. تو نظام الدین اولیاء فرماتے تھے میں پلنگ پر سونے لگا. نظام الدین اولیاء کو خلافت ملنے کے بعد بھی نظام الدین اولیاء فرماتے پیر مرشد نے کہا کہ نظام الدین میں تمہیں خلافت بھی دے رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں تمہیں ہندوستان کی ولایت بھی دے رہا ہوں. جو خواجہ غریب نواز چلتے بابا فرید گنج شکر کے بعد جو چھپا آیا تھا, وہ چھپا معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے. تو اس ملاقات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جنتی چھپا عطا فرمایا تھا. وہ چھپا سرکار دو عالم علیہ السلام زمین پہ آنے کے بعد مولا علی کو عطا فرمایا, مولا علی نے خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا. مولا خواجہ حسن بصری سے ہوتے ہوئے وہ چھپا غریب نواز تک آیا, اور خواجہ نواز سے ہوتے ہوئے بابا فرید گنج شکر تک آیا, اور بابا فرید گنج شکر وہ چھپا بابا نظام الدین اولیاء کو عطا فرمایا. اور آج وہ چھپا مبارک اورنگ آباد میں بارش کا خواجہ کی بارگاہ میں موجود ہے. اس وقت بھی وہ چھپا مبارک جو ہے نا بارش کا خواجہ اورنگ آباد میں جو آرام فرما رہے ہیں ان کی بارگاہ میں موجود ہے. کیونکہ یہ چھپا ان کا کیسا پہنچا, نظام الدین اولیاء نے جو وہ چھپا سید برہان الدین غریب کو عطا فرمایا تھا, اور سید برہان الدین غریب نے وہ چھپا اپنی چہیت مرید جو ہے سید زین العابدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف 22 میں خواجہ کو دے کر کہا تھا اب یہ خواجہوں سے اوپر خواجہ حسن بصری سے ہم تک جو جبا چلتا ہے, تم 22 کے ہو, اب یہ جبا تمہارے آگے نہیں ملے گا, قیامت تک تمہارے دربار ہی میں رہے گا. 22 میں خواجہ کہتے ہیں جو ان کا مزار اورنگ آباد میں موجود ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے نظام الدین اولیاء کی زندگی میں ایک اور چیز ملتی ہے, وہ وہاں سے آنے کے بعد بھی آپ کئی دن تک فاقے اور بھوکے رہے, کھانے کو نہیں ملتا تھا. آپ کے کچھ پیر بھائی بھی آپ کے ساتھ آ گئے, سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے تھے. ایک دن جو ہے آپ خانقاہ میں بیٹھے تھے, ایک خاتون تھی عورت, بیوہ عورت, وہ داغا بیچتی تھی, اور کیونکہ نظام الدین کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس میں بڑی درد بھرے واقعات ہیں. والدہ کے انتقال کے وقت آپ نے رات کیسا گزاری, اور ماں سے پوچھا کہ ماں مجھے آپ تو جا رہے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو, تو کہا نظام الدین میں اللہ کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہوں. ماں کے انتقال کے بعد پھر آپ
بار بار ماں کی بازار کی زیارت کے لیے خود نظام الدولہ جایا کرتے تھے اور فرماتے میری کئی مشکلیں ہیں، میری ماں کی مزار کی زیارت کر کے میں نے دعا کی تو اللہ نے مشکلوں کو دور فرما دیا۔ والدہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ گزری ہے۔ خیر حضرت نظام الدولہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خانقاہ میں فاقے گزرتے کہ میں دلی میں رہنے لگا تو وہاں کے لوگ شورا یعنی بابا فرید گلی شہر پوری دنیا میں مشہور تھے نا، تو عمر کے خلیفہ ہے ان کے لوگ بہت آنے لگے، تو لہٰذا میں قیاس پور چلا گیا کہ میں شہر دور ہے جس کو آج جہاں نظام الدین اولیاء کا مزار ہے اس کو پہلے قیاس پورا کہا جاتا تھا، وہاں جا کر رہنے لگا۔ تو وہاں پر ایک بیوہ عورت رہتی تھی، وہ کہتی وہ عقیدت مند تھی، بہت عقیدت مند۔ یہ بھی بزرگان دین کے بعد جتنا دل صاف ہو کر رہنے سے کہ بزرگوں کی نظر دلوں پر ہوا کرتا ہے، یہاں دل صاف کرانا چاہیے۔ کسی کا دانشمند آدمی نے کہا کہ حاکم کے سامنے جاؤ تو آنکھوں کو قابو میں رکھو، عقل مند کے سامنے بیٹھو تو زبان کو قابو میں رکھو، ولی کے سامنے جاؤ تو دل کو قابو میں رکھو۔ بات درست ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی آیا نظام الدین اولیاء کے پاس اور کچھ پیسے ہیرے جواہرات دینے لگا، حضرت فرما مجھے نہیں چاہیے۔ کہا حضور آپ دوسرے لوگوں کے نذرانے قبول کرتے ہیں، آپ میرا نذرانہ کیوں قبول نہیں؟ فرمایا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی نظر دیکھ رہی تھی اس کی سینے میں اکڑ تھا، تکبر تھا، سوچ اس کی یہ تھی اے یار یہ درویش لوگ ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوچ کر آیا تھا لے کر۔ آپ نے فرمایا نہیں چاہیے، تو کہنے لگا حضور میں اخلاق سے لایا، محبت سے لایا، قبول فرمائیے قبول فرمائیے۔ قرب چلنے لگا تو آپ نے جو ہے کہا ٹھیک ہے، آپ نے لیا اور لے کر کہا یہ میں نے قبول کیا اور میں تجھے ہی کو دیتا ہوں۔ قبول تو کر لیا نا، اب میں تجھے کو دیتا ہوں، میری طرف سے تو رکھ لے۔ تو کہنے لگا میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں آپ کو پیسہ لے کر کیا کروں؟ یہ میں آپ کے شرفی اور سونے کے سکے دے کر میں کیا کروں؟ اب اس کی جو دل کی کڑاوت تھی اور دل کے اندر جو سوچ تھی وہ باہر آ گئی۔ اب وہ باہر آنا تھا تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا میں اس لیے تو نہیں لے رہا تھا تیرے دل میں خلوص نہیں تھا۔ بزرگوں کے پاس خلوص سے، پیر کے پاس دل کے خلوص اخلاص کے ساتھ کے ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پیر اسی کے مال کو قبول نہیں کرتے۔ کہا میں تو اس لیے قبول نہیں کرا تھا دل میں خلوص ہے ہی نہیں، اکڑ تیرے دل میں ہے۔ تو بزرگان دین کے بعد اگر کوئی کام کرو نا خلوص سے دل کے ساتھ، چاہے تو ایک غیر ہی کا کام کیوں نہ تو بچے کرتے ماشاء اللہ، تو میں کہتا ہوں خلوص سے دل کے ساتھ کرو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم کام کر کر ماشاء اللہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ کرو کہ بزرگ نے تمہیں توفیق دی، تمہیں موقع دیا ہے کام کرنے کا، کیونکہ ان کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ انہوں جس کو موقع دیتے وہی خدمت کرتا ہے، یہ بات ہے ہمارا، لیکن خلوص اگر اس میں آ جائے تو پھر اس سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خلوص دل کے ساتھ وہ نہیں لایا تھا، تو آپ نے کہا کہ تیری نیت ہی خراب، اس لیے میں نے واپس کیا رہا، تیری سوچ ہی کہ درویشوں کے پاس کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا نظام الدین اولیاء تیرے باجب دیکھ، جب وہ اپنے باجب دیکھا تو سونے اور چاندی کا ایک سمندر بہتا ہوا ہے۔ ہمارا نظام اس میں سے جس کو چاہے لیتے بھی اور دیتے بھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، بار جو خانقاہ کے باجو رہا کرتی تھی، وہ عورت جو ہے لا کر کچھ تھوڑے دن میں محنت کرتی تھی تاکہ کاٹ کر، لیکن تھی بڑی خلوصیت سے، بڑی محبت کرتی تھی ہم درویشوں سے نظام الدین۔ اب وہ کچھ لا کر آٹا دیتا ہوں اس کو لا کے کیا کرتے ہیں، ماں تو خود بیوہ عورت ہے اور تیرا اولاد بھی نہیں ہے، تو خود کام کیوں کرتی ہے، محنت کیوں کرتی ہے، مشقت کیوں کر پھر آٹا خرید کر لا کر ہم درویشوں کو دیتی ہے، تو جاؤ نا یہ کیا کرنا ہے، یہ تو ایسا نہ کر۔ بولے کہ وہ مانتی نہیں تھی، کہتی تھی نظام الدین تمہیں لینا ہوگا، یہ میرے دل کی نیت خلوص کے ساتھ لا کر دے رہی ہوں۔ تو نظام الدین فرماتے واقعی اس کے دل میں خلوص بھی تھا، محبت بھی تھی، اخلاص بھی تھا، میں اس کے آٹے کو قبول کر لیتا تھا۔ اور وہ جب ہم نے دینا شروع کری تو جب آپ دیکھیں جیسا جب تک نہیں دیتی تھی تو کچھ نہیں، روز اس کا کام چلتا تھا، جیسا وہ ہم سے لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گیا درویشوں سے، ہم درویشوں کو لا کر ہماری خانقاہ میں آٹا دینے لگی، دوسرے دن سے اس کا کام رک گیا۔ ذرا غور کریں، پہلے تو یہ تھا کہ ڈیلی کام چلتا تھا اس عورت کا، وہ دادا گھر بھی تھی جا کے پیش، اور جیسا ہم درویشوں سے اس محبت ہو گئی، محبت ہو گئی، اس کے بعد لانے دینے لگے تو کام رک گیا۔ یہاں ذرا ہم کو غور کرنا چاہیے، اور یار مرید کے میرے سے بڑے اچھا تھا، مرید بنتے کے پریشان ہو گئے ہے، پیر کے ساتھ پیر کو دیتے ہی پریشان ہو گئے، اور نے جا کر لا کر دینا شروع کیا، اس کے کام رک گیا۔ نظام الدین کیوں ہے نا، اس میں ایک راز یہ ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے، ہے نا۔ سرکار کے صحابی میں حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، سرکار میں غور کر کیا کر رہا ہوں،
تو سرکار وہ صحابی کہنے لگا حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا اور میں کیا مانگوں, کیا کہہ رہا ہوں, حضور میں بڑی محبت کرتا ہوں. تو اگر محبت اس سے کرتا ہوں, اب سرکار فرماتے ہیں محبت کرتے ہو تو تیار رہو, جیسا ایک سیلاب آتا نا, پانی کا سیلاب, یوں سمجھیے کہ اتار ہے اور پانی اوپر سے چھوڑ دیا گیا, سیلاب کی طرح پانی, اس طرح بلائیں مصیبتیں پریشانیاں تیری طرف آئیں. یہ محبت کا امتحان بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا سے کرتا ہوں بھائی, ادھر آپ سامنے نظر رکھا ہوں. تو لہٰذا اب عورت کا کاروبار بند ہو گیا, یعنی جو کاٹ کر تاکہ لے کر مارکیٹ میں بیچتی تھی نا, وہ بند ہو گیا. وہ نظام الدین پر چارج کرتے تھے, اس کو بھی نہیں ملتا تھا, لیکن واہ ہے اس کے خلوص. یہ ہمارے ہمیں یہ کیا ان کو دیکھ پریشان ہو گیا, ایسی سوچنے والی عورت نہیں. یقین کرتی تھی اللہ رسول پر, بزرگوں پر, درویشوں پر, فقیروں سے محبت سچی کرتی تھی. لہٰذا محبت سچی ہو تو بولے نا, محبت ہو اگر سچی تو ایسے دن بھی آتے ہیں. محبت ہو اگر سچی تو ایسے دن بھی آتے ہیں, اپنے ناز برداؤں کے وہ خود بھی ناز اٹھاتے ہیں. اسے کہہ رہے ہیں نظام الدولہ کا محبت سچی تھی, کتنی بڑی بات ہے. نظام الدولہ اس کا خلوص کی گواہی دے رہے ہیں نظام الدولہ. تو یہ ناز ہی تو ہے, اٹھا رہے ہیں نا. لیکن 4-5 دن تک, ایک دن ہوا کہ 4 دن تو تھوڑا سا اس کو آٹا مل گیا, تو پہلی فرصت میں لا کر آ گئی, مانگنے والے لا کر. ہم نے کہا یار اس خلوص کی عورت کا خلوص بہت ہے, اس کو پکاؤ ہنڈیا میں ڈال کر, اور ہنڈی میں ڈالا گیا, اس میں پانی بھر دیا گیا. نظام الدولہ کی عادت تھی, کئی دن تک ملتا نہیں تھا کھانے کو, تو کبھی آپ پانی میں نمک ڈالتے اور روٹی کے ساتھ سوکھی روٹی, کئی دن سوکھی روٹی ڈبا کر کھایا کرتے. کیا بتایا. تو لہٰذا سوکھی روٹی جو ہے پانی کے اندر ڈبا کر, بولے دیکھو پہلے باہر بھیجانے والوں کو پتا کرو بچوں کو, تو لہٰذا روٹی کو ڈبا کرنا یہ بزرگوں کے غذائیں ہوتی تھی. آج کے دور میں ایسا ملاحظہ کر سکتے, تقویٰ کر سکتے, پھر بھی ہمیں ایسے بڑے بڑے دامن ملے, یہ خوش نصیبی کی بات ہے. دامن نہیں نا, وہ خوش نصیبی کیا ہے. یہ کسی کہنے والے نے اپنے جو منقبت میں کہا ہے نا کہ کہاں مجھ سے یہ کمینہ, کہاں یہ سلسلہ سلسلہ میرا, یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ روٹی تو باہر کھا دے. اور ساری زندگی تو نظام الدولہ 365 دن میں 5 دن کو چھوڑ کر ساری زندگی روزہ رہا کرتے تھے, یہ بھی بات سن گیا. تو لہٰذا نظام الدولہ نے کہا کہ ہنڈی بناؤ. ہنڈی بنائی گئی. ایک درویش آ گیا خان, بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ, ذکر کا وقت ہے. ایک درویش آ گیا, آ کر کہنے لگا کہ مجھے کھانا دیجیے. اب وہ مرید نے کہا یار کھانا پک رہا ہے, بن رہا ہے. چھوٹا سا تھوڑا آٹا تھا, ایک مٹی کی ہنڈی تھی, اس کے اندر ڈال دیا گیا اور اس کے اندر پانی بھر دیا گیا اور پانی کو بالا جا رہا ہے. یہ کیا کام ہے, مجھے ابھی چاہیے. میں نظام کی وجہ سے کہا حضرت ایک درویش آیا ہے, دکھنے میں مستانہ چالے, بال بکھرے ہوئے, داڑھی کے بھی بال بکھرے ہوئے, اور وہ کہتا ہے کہ ابھی وہ کھانا تو بھوک لگ رہی ہے, ابھی کھانا تو بھوک لگ رہی ہے. وہ چیزیں مار رہا ہے. نظام الدولہ خود گئے, جا کر کہا بابا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, کھانا بن رہا ہے. کہا نہیں نظام ابھی چاہیے, ابھی لا کر دو, ابھی لا کر دو, بھوک دبا کے لگ رہی ہے, لا کر دو. جب خود کئی دن سے بھوکے کھانا کھانے سارے پکے, تو نظام الدولہ کا ٹھیک ہے اخلاق دیکھیے. نظام فرماتے گئے, کپڑا لیا, اس ہنڈی کو نظام الدولہ نے خود اپنے ہاتھ سے اٹھایا. خادم نے کہا اس کو چھوڑ دیجیے, میں اٹھاتا ہوں, میں نے کہا خاموش رہو, بابا نے مجھے ڈالنا, میں لوں, میں نہیں جا کر دوں گا. ہنڈی اٹھایا اور وہ بزرگ کے سامنے لے آ کر رکھ دیا, وہ بزرگ کے سامنے لے جا کر رکھ دیا. تو وہ خادم کہتے مجھے بڑا غصہ بھی آیا کہ یار یہ میرے پیر سے کام کرا رہا ہے. لیکن پیر کہنا, پیر جو نظر دکھتے وہ تمہیں کیا مانتے ہیں, ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ہاں, اور پانی اتنا گرم تھا, خاتم کہتا ہے وہ پانی ابل کر اتنا گرم تھا کہ اگر ایک خطرہ بھی زمین چمڑے پہ گر جائے تو چمڑا جلا کر چھوڑ دے, اتنا گرم پانی تھا. لیکن وہ دیوانہ درویش جو مستانہ جو خانقاہ میں آیا تھا, اس نے ہاتھ ڈالا اور روٹی نکال کر کھانے. ہم حیران ہوئے, اس کے ہاتھ کو نقصان نہیں ہوا. اس کے بعد کھایا تو کھایا وہ دیسی روٹی مٹی کی, اس کو پھوڑ دیا اور پھوڑ دیا اور پھوڑ کر کرنے کا نظام, ہم تمہاری خدمت سے بڑے خوشی ہوئے. میرے نظام الدین نے آپ کو کب سے سارا منظرہ دیکھ رہے, کہا کہ نظام ہم تمہاری خدمت سے بڑے خوش ہوئے. اب ہم نے تمہاری دنیا کی ہنڈی کو توڑ دیا, ہم جاتے. اس کے بعد فرماتے ہیں نظام الدین دوسرے دن سے اتنے
دوسرا وہ وقت تھا کہ 10-10 ہزار آدمی نظام دنیا کے خانقاہ سے کھانا کھاتے تھے. ہاں ہوتا ہے یار امتحان. ایک وقت تھا کہ روٹی کے ساتھ پانی میں ڈوبا کے کھا, لیکن نظام دنیا ساری زندگی آپ کے پاس خانقاہ میں جو آتا تھا اچھے سے اچھا کھانے کو ملتا تھا, لیکن وہی پانی بھگو کے روٹی کھایا کرتے. آپ بھی فاطمہ کے نام کا فاتحہ کر کر وہ کھانا بڑی شوق سے کھاتے تھے نظام الدین. ابھی وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو یہی واقعات کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس واقعات میں ہمیں جو صبر, شکر اور عقیدہ, جو ادب تعظیم مل رہی ہے, بہت سے واقعات ہیں اور نظام الدین کا انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم اللہ زندگی رکھتا ہوں بتائیں گے. میں کہتا ہوں وقت سے پہلے آپ لوگ آ جائیں, پھر سے بار بار کر رہا ہوں 11 بجے کے اندر. آپ بڑی مہربانی ہے, آئیے. اب یہ مثلا کہ پیروں مرشد نے ہمارے آ کر کیا بیٹھے, میں نے کہا تم آؤ, یہ خانقاہ بیٹھو کے اولیاء ہے. حضرت آئیں گے, لوگ آئیں گے, تو لوگوں سے مطلب نہیں, ایک بھی دیوانہ اگر بیٹھا ہے نا, دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے. یہ مزاج تم پیدا کر کے تم ایک اپنے ٹائم پر آ جاؤ 11 بجے کے اندر. 10:30 سے تو جناب مولانا نبی خالی آ کر شروع کر دے رہے, تو آپ آ گئے, بہت اچھی مہربانی. میں تو کہہ رہا ہوں بس اب یہ کا حکم سمجھو, اب یہ حکم تو میں دے رہا ہوں, اب 10:30 پونے 11 کو آ جائے. اگر آپ کو اپنا فلسفہ چلانا ہے تو چلائیے, اپنی عقل چلانا ہے تو چلائیے, فیض لینا ہے تو وقت کی پابندی کریے. یہ نہ سمجھے کہ پیر تو 11 ساڑھے 11 کو آ رہے ہیں, تو اس میں بہت سی باتیں ہیں. فیض خانقاہ سے لوگوں ملے گا انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, الحمدللہ رب العالمین. آئیے درود